نیچے پیش کردہ مضمون میں رمضان المبارک کے مہینے میں نفل عبادات کی اہمیت اور ان عبادات کا تذکرہ موجود ہے جن سے زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہی رمضان میں نفل عبادات کون سی عبادات زیادہ ثواب کا باعث بنتی ہیں؟ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر انعامات نازل فرماتے ہیں اور ان پر اپنی رحمتیں نچھاور کر دیتے ہیں۔ اس مہینے میں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ نفل عبادات کی ادائیگی بھی خاص اہمیت رکھتی ہے۔ نفل عبادات سے مراد وہ فرائض سے ماورا عبادات ہیں جن کی ادائیگی سے بندہ اللہ کی خوشنودی اور بخشش کا مستحق بنتا ہے۔ اس مضمون میں ہم رمضان میں نفل عبادات کی افضلیت، ان کی روحانیت اور خاص طور پر کون سی عبادات زیادہ ثواب کا باعث بنتی ہیں، اس پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ مقدمہ: رمضان کا مہینہ اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے اور اس مہینے میں عبادات کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے۔ روزہ نہ صرف جسمانی پاکیزگی کا ذریعہ ہے بلکہ روحانی تربیت کا بھی بہترین وسیلہ ہے۔ روزے کے ساتھ ساتھ نفل عبادات کی ادائیگی سے انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہوتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں نفل عبادات کی فضیلت کا ذکر ملتا ہے، جن میں ذکر ہے کہ جو شخص نفل عبادات ادا کرتا ہے اس کے گناہوں کی معافی اور درجات میں بلندیاں حاصل ہوتی ہیں۔ نفل عبادات کا مقصد انسان کو دل کی صفائی، روح کی تسکین اور اللہ تعالیٰ کی قربت فراہم کرنا ہے۔ یہ عبادات انسان کے ایمان میں تجدید، تقوی اور اخلاص کو بڑھاتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں نفل عبادات کی ادائیگی کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ مہینہ رحمت، مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی عبادات کو قبول کرنے میں تیزی دکھاتے ہیں۔ رمضان کی روحانی فضیلت: رمضان میں عبادت کا درجہ عام مہینوں کے مقابلے میں بہت بلند ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے: شعرار میزین الوزن آنزنلف نین القارینا اعادہ نلنویس اوے بیونیت نے الیادے والفارقین البقرہ 185۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہدایت اور نور کا مہینہ ہے، اسی لیے اس مہینے میں عبادات، خاص طور پر نفل عبادات میں اضافہ کرنا نہایت ضروری ہے۔ عبادت کا یہ سلسلہ انسان کی روح کو تازگی فراہم کرتا ہے اور دل کو اللہ کی محبت سے منور کر دیتا ہی رمضان کے روزے اور نفل عبادات کے ذریعے بندہ اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے اور دنیاوی لذتوں سے دور رہ کر اپنی روح کو اللہ کی یاد اور ذکر میں مصروف کرتا ہے۔ اس مہینے میں نفل عبادات کے ذریعے بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ 3 نفل عبادات کا مفہوم اور افضلت۔ 1 نفل عبادات کیا ہیں؟ اسلامی شریعت میں عبادات کو بنیادی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: فرض عبادات اور نفل عبادات۔ فرض عبادات وہ ہیں جن کی ادائیگی ہر مسلمان پر فرض ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اگر استطاعت ہو۔ دوسری جانب نفل عبادات وہ اضافی عبادات ہیں جن کا اجر بہت بڑا ہے اور جن کی ادائیگی سے انسان کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ عبادات کسی بھی وقت کی جا سکتی ہیں اور ان میں نمازی کے دل کی خلوص نیت سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ 2 نفل عبادات کی فضیلت: حضرت محمد نے فرمایا: جو شخص نفل عبادات میں محنت کرتا ہے وہ اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حدیث صحیح۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نفل عبادات انسان کو نہ صرف روحانی بلندی عطا کرتی ہیں بلکہ اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ ان عبادات سے دل کی صفائی ہوتی ہے اور انسان اللہ کے قریب تر ہو جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں جب کہ روزے اور تراویح کی ادائیگی کی فضیلت بھی بلند ہوتی ہے، نفل عبادات کا اہتمام کرنا اضافی برکتوں کا سبب بنتا ہے۔ 4 رمضان میں خصوصی نفل عبادات: رمضان کے بابرکت مہینے میں چند مخصوص نفل عبادات ہیں جن کی ادائیگی سے بہت زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ان عبادات میں درج ذیل اہم عبادات شامل ہیں: 4 1 نم از تہجد نماز: تہجد رات کا وقت ہے جب دیگر عبادات میں سکون اور روحانیت کی بلندیاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ رمضان کے دوران تہجد کی نماز کی ادائیگی سے انسان کو خاص ثواب حاصل ہوتا ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا: رات کو اٹھو اور اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ تمہیں اپنے قریب کر دے۔ بخاری و مسلم۔ نماز تہجد نہ صرف دل کی تسکین کا باعث بنتی ہے بلکہ یہ انسان کو اس کی دنیاوی مصروفیات سے دور کر کے اللہ کی یاد میں مشغول کر دیتی ہے۔ تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت اور دعا کی اہمیت بے حد ہے۔
اگرچہ یہ نماز فرض نہیں بلکہ نفل ہے مگر اس کا اجر بہت عظیم ہے۔ 4 نماز تراوی رمضان کی راتوں میں ادا کی جانے والی نماز تراوی بھی ایک نفل عبادت ہے جس کا ثواب بے پناہ ہے۔ نماز تراوی کی ادائیگی کے ذریعے قرآن کریم کی تلاوت کا عمل بھی انجام پاتا ہے۔ بہت سی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تراوی کی نماز کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ اگرچہ تراوی کی نماز جماعت میں ادا کی جاتی ہے مگر انفرادی نفل نمازوں کا اہتمام بھی کیا جا سکتا ہے جس سے انسان کو مزید روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ 3 قرآن کی تلاوت اور تفکر رمضان کو قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کی خصوصی اہمیت ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرے چاہے وہ نفل عبادت کے طور پر ہو۔ قرآن مجید کی تلاوت سے دل کی روشنی ہوتی ہے اور انسان کو ہدایت ملتی ہے۔ تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کی تفسیری مطالعہ اور اس کے مضامین پر غور و فکر کرنا بھی ضروری ہے۔ اس عمل سے نہ صرف علم میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ انسان کو اپنی غلطیوں اور اصلاحات کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ 4 اذکار اور دعائیں۔ نماز اور قرآن کی تلاوت کے علاوہ اذکار اور دعاؤں کی ادائیگی بھی رمضان میں نفل عبادات کا ایک اہم جزو ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام لینا اور اس کی حمد و ثنا پڑھنا دل کو تسکین اور روح کو تازگی بخشتا ہے۔ حضور اکرم نے متعدد مرتبہ اذکار کی فضیلت کا ذکر فرمایا ہے۔ روزانہ کی اذکار میں صبح و شام کے اذکار مغفرت کی دعائیں اور حاجت مندی کی دعاؤں کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر رمضان میں اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کرنا باعث برکت ہوتا ہے۔ 5 سحر کی نماز۔ سحر کا وقت عبادت کے لیے نہایت موزوں ہے۔ سحر کے وقت جو عبادت کی جاتی ہے اس کا اجر آسمانی دروازوں کی کھل جانے کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ سحر کی نماز اور اللہ کی حمد و ثنا میں انسان کے دل میں ایک خاص روشنی پیدا ہوتی ہے جو دن بھر اس کی مدد کرتی ہے۔ یہ عبادت نہ صرف جسمانی طور پر تازگی کا باعث بنتی ہے بلکہ روحانی بلندی کا بھی ذریعہ ہے۔ 6 صدقہ و خیرات۔ نفل عبادات میں صدقہ و خیرات کا بھی بڑا مقام ہے۔ رمضان میں صدقہ دینے کی فضیلت بے پناہ ہے کیونکہ یہ عمل نہ صرف محتاجوں کی مدد کرتا ہے بلکہ دینے والے کے گناہوں کو بھی کم کرتا ہے۔ اگرچہ صدقہ فطری عبادت کا حصہ ہے مگر اضافی صدقہ و خیرات کا اہتمام بھی نفل عبادات میں شمار ہوتا ہے۔ صدقہ و خیرات سے دل نرم ہوتا ہے اور انسان کی دنیاوی و اخروی خوشحالی میں اضافہ ہوتا ہے۔ 7 نیت اور اخلاص کے ساتھ عبادات۔ رمضان میں عبادات کی ادائیگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ بڑھیے اس لیے تمام نفل عبادات میں نیت اور اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اگر عبادات صرف دکھاوے اور رواج کی بنا پر کی جائیں تو ان کا اجر کم ہو جاتا ہے۔ دل سے کی جانے والی عبادتیں انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں اور اس کے دل میں سکون و اطمینان پیدا کرتی ہے۔ ہر نفل عبادت کا اصل مقصد اللہ سے محبت بڑھانا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ 5 نفل عبادات کی عملی تربیت اور روزمرہ زندگی میں اطلاق۔ 5 ایک عبادت کو معمول کا حصہ بنائے۔ رمضان میں نفل عبادات کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنانا ایک عمدہ عمل ہے۔ چاہے وہ تہجد کی نماز ہو، قرآن کی تلاوت ہو یا اذکار، ان سب کو معمول کی عبادت میں شامل کر کے انسان اپنی روحانی زندگی کو مزید پختہ کر سکتا ہے۔ ایک صحیح منصوبہ بندی اور عزم سے رمضان میں اضافی عبادات کی ادائیگی نہ صرف روحانی ترقی کا ذریعہ بنتی ہے بلکہ یہ انسان کو دنیا کی مشکلات اور آزمائشوں سے نمٹنے کی طاقت بھی فراہم کرتی ہے۔ 2 وقت کی پابندی۔ رمضان میں وقت کی پابندی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ دن بھر کے روزے اور افطار و سحری کے اوقات کے بعد رات کی عبادات کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ وقت کو منظم کر کے اگر انسان نفل عبادات کے لیے مخصوص اوقات مقرر کر لے تو اس کی عبادت زیادہ منظم اور بامقصد ہو سکتی ہے۔ مثلاً ہر رات نماز تہجد کے بعد قرآن کی تلاوت اور اذکار کا اہتمام کیا جائے تو اس سے روحانی بلندی حاصل ہوتی ہے۔ 3 اللہ کے سامنے خلوص اور عاجزی۔ ہر نفل عبادت کے ساتھ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا اور قربت کے لیے ہے۔ عبادات میں خلوص اور عاجزی کو قائم رکھنا اس عمل کی روحانیت کو بڑھاتا ہے۔
نفل عبادات کی ادائیگی میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کے سامنے انسان ہمیشہ عاجز اور خادم ہو۔ اس رویے سے عبادت کا اثر دلوں پر گہرا ہوتا ہے اور انسان کو اپنی غلطیوں کی اصلاح کا موقع ملتا ہے۔ 4 معاشرتی فلاح اور اخلاقی تربیت نفل عبادات کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ یہ انسان کی اخلاقی تربیت اور معاشرتی فلاح میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ رمضان میں عبادات اور دعاؤں کے ذریعے انسان میں ہمدردی، بردباری اور سماجی ذمہ داری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ صدقہ و خیرات کے ذریعے نہ صرف غریبوں کی مدد ہوتی ہے بلکہ یہ عمل انسان کے دل میں محبت اور ہمدردی کو فروغ دیتا ہے۔ ایسے میں نفل عبادات انسان کو سماجی اور اخلاقی اعتبار سے بھی مضبوط بناتی ہیں۔ 6 نفل عبادات کے اجر اور ثواب کی روحانی جہت۔ 6 ایک گناہوں کی معافی اور درجات میں اضافہ نفل عبادات کے ذریعے انسان کے گناہوں کی معافی اور درجات میں بلندیاں حاصل ہوتی ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نفل عبادات کو بہت پسند فرماتے ہیں اور ان کے ذریعے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ رمضان میں اضافی عبادات کی ادائیگی سے انسان اپنے پچھلے گناہوں کی مغفرت کا مستحق بنتا ہے اور اس کے درجات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس روحانی اجر سے انسان کو اپنی زندگی میں کامیابی اور خوشحالی حاصل ہوتی ہے۔ 6 دل کی صفائی اور روحانی تازگی نفل عبادات انسان کے دل کو پاک کرتی ہیں اور اس کی روح کو تازگی بخشتی ہیں۔ جب انسان اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتا ہے تو اس کا دل دنیا کی پریشانیوں اور فکر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں نہ صرف روحانی سکون حاصل ہوتا ہے بلکہ اس کی ذاتی زندگی میں بھی خوشحالی اور کامیابی آتی ہے۔ رمضان میں اضافہ